السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا ہے اور امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں۔ تو جی میں اب کرنٹ سچویشن لے کے آئی ہوں کہ اب کیا چل رہا ہے چائنا اور انڈیا کے بیچ میں لداخ کے ایریا میں۔ تو جناب کچھ جھوٹ ہیں جو کہ پکڑے گئے ہیں مودی صاحب کے، اور ان میں سے یہ ہے کہ یہ جھوٹ پکڑے گئے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، چائنا انڈیا کے کسی بھی حصے پہ نہیں آیا، نہ ہی قبضہ کیا ہے، نہ ہی اپنی فوجیں آئی ہیں اس کی، نہ ہی ان کی بیرکیں بنی ہیں، نہ ہی انہوں نے ٹینٹ لگائے ہیں، وہ کس سب چیزوں سے منع کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا پوائنٹ یہ بنتا ہے، تو کیا چائنا جس ایریے میں آیا ہے تو کیا یہ نہیں لداخ، یعنی کہ کیا وہ چائنا کا پہلے سے ہی اس کا ایریا تھا اور انڈیا اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا؟ تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہے، یا پھر مودی کو حالات و واقعات بتائے ہی نہیں جا رہے کہ لداخ میں چل کیا رہا ہے۔ تو اس کے اسی حوالے سے ایک آڈیو کال بھی وائرل ہوئی ہے انڈیا میں، اور اٹس فرام ذاکر حسین۔ ہی بلانگس فرام لداخ اینڈ وہاں کا مقامی کونسلر ہے لداخ کا اور مسلمان ہیں، کانگریس پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ اس کی جو آڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی، وہ فون پر کسی سے لداخ کی سچویشن پر بات کر رہا تھا، جس میں کہ بتایا کہ جی اس کے انڈین آرمی کے 250 اراؤنڈ، لگ بھگ کنفرم تو نہیں کہہ سکتے جی، فوجی مر گئے ہیں اور وہ اتنے کلومیٹر تک بھی اندر آ چکا ہے۔ ایسی کافی ساری افواہیں ہیں جو کہ انڈیا میں پھیل رہی تھیں۔ تو جناب جب یہ سب باتیں ذاکر حسین سے پتہ چلیں اور پی ایم مودی جو ہیں وہ سراسر منائی کر رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ذاکر حسین کو جب بہت زیادہ یہ وائرل ہو گئی، نیوز میں آنا شروع ہو گیا ذاکر حسین کے متعلق، جو لداخ سے تعلق رکھتا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور کسی نامعلوم جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ اب اللہ ہی جانے کہ ذاکر حسین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ مودی صاحب نے کیا کیا کہ جی اپنا کانفرنس بحال کرنے کے لیے، اور جو پریشر اس پہ بلڈ ہو رہا تھا، انہوں نے کیا کیا، آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، اور جتنے بھی وہاں پر انڈیا میں کی پارٹیز ہیں ان سب کے لیڈرز کو بلا لیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ مجلس اتحاد المسلمین، اسد الدین اویسی صاحب جو ہیں اس کی لیڈر ہیں، یہ ایک مسلمان پارٹی ہے، اور انڈیا میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ سب کو معلوم ہے کہ جو مسلمان ہیں وہاں پر کافی زیادہ تعداد میں ہیں، اور یہ ان کا بنتا تھا کہ ایز اے بگ میجورٹی وہاں پر ان کو اسی آل پارٹیز کانفرنس میں دعوت دی جاتی، لیکن ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا اے پی سی میں، یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ تو بس یہی بات ہے کہ قائد اعظم کی جو بیس تھی، جس بیس پر انہوں نے ملک ہمارا آزاد کیا پاکستان کو، ٹو نیشن تھیری، وہ بار 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 آ کر دوبارہ خود کو سامنے کھڑا پاتی ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر وہ اس وقت سٹیپ نہ لیا جاتا تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا جو کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پی ایم مودی neglected the majority Muslims of India and proved قائد اعظم پوائنٹ آف ویو کہ واقعی میں قائد اعظم نے بالکل صحیح سوچا تھا ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ایک الگ زمین پر ہی رہیں، ان کے اپنے حقوق اور ان کے اپنی جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اچھا جی، ہم اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کی طرف آتے ہیں دوبارہ، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت سخت کوشچنس کیے گئے مودی صاحب سے، اور جن کا جواب ایک بھی نہیں تھا مودی صاحب کے پاس، کہ وہ جو کویشچنز ان سے سونیا گاندھی اور جو لیڈرز پوچھ رہے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی آنسر ان کے پاس نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے ہوتا، کوئی بات ان کے پاس، کوئی ریزننگ کچھ تو ہوتا جس کا وہ جواب دے ہوتے، وہ تو ان کو خود کچھ نہیں پتہ۔ تو کویشچنز میں آپ کو بتاؤں کہ کویشچنز کیا تھے۔ تو سوال یہ تھے کہ سونیا گاندھی جی نے پوچھا کہ وی آر اسٹل ان ڈارک اباؤٹ مینی کروشل ایسپیکٹس آف لداخ کرائسس، کہ وہاں لداخ میں دنیا کے بلند ترین محاذ پر چل کیا رہا ہے، لڑائی کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، ریزن کیا بنی، کتنی جگہ پر چائنا نے قبضہ کر لیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا پروگریس ہے، اور یہ کب سے چل رہا ہے، اور یہ اب کتنے دن تک رہے گا، اور اس کے اینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کویشچنز تھے کہ ہم اپنی واپس لینڈ کب لے لیں گے، اور یہ کیا سین ہے، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ لاٹس آف کویشچنز بائی اپوزیشن لیڈرز اینڈ نو رپلائی بائی مودی۔
اچھا جی، تو اب یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیا آرمی کی طرف سے ایک پکچر شیئر کی گئی جس میں ایک ویپن دکھایا گیا، اور وہ ویپن جو تھا اس میں ایک لوہے کا ڈنڈا تھا، سٹک تھی جس پہ کیلیں نیلز ویلڈ کیے گئے تھے، اور اس ڈنڈے سے انڈین فوجی کی پٹائی ہو رہی تھی، صحیح ہے؟ تو وہ انہوں نے شیئر کی کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چائنا نے کچھ انڈین فوجی بھی قبضہ کر لیے تھے، اور وہ بتایا نہیں تھا، میڈیا پہ شو نہیں کیا تھا، لیکن کچھ انڈین جو سینئر جنرلز وغیرہ ہیں ان کے مائنڈ میں تھا، ان کی نالج میں تھا کہ ایسا ہے، چائنا نے ہمارے فوجی قبضہ کیے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جی ان کی میٹنگ کرائی گئی، جو سینئر ممبر آف پولیٹیکل اینڈ آرمی پرسنلز ہیں ان کی میٹنگ کرائی گئی، اور میٹنگ فکس ہونے کے بعد، کافی ساری مذاکرات ہونے کے بعد ان کو وہ فوجی واپس کیے گئے، جن میں تھے ایک کرنل، 3 میجر اور 6 لیفٹننٹ، جو کہ کافی لمبے جوڑے مذاکرات کے بعد ان کو واپس کر دیا گیا۔ بائیکاٹ چائنا تحریک چل رہی ہے انڈیا میں۔ انڈیا کو لگتا ہے کہ انڈیا میں چائنا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، جو کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے، اور انڈیا کو چائنا کو کافی نقصان پہنچے گا۔ تو اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چائنا ہی مینوفیکچر کر رہا ہے ان کے لیے ایسی ٹی شرٹس اور کیپس جس پہ لکھا ہوا ہے بائیکاٹ چائنا، اور انڈیا کو احتجاج کرنے کے لیے بھی جو چیزیں چاہیے وہ بھی چائنا سے خرید رہا ہے۔ بھلا یہ کوئی مذاق ہے کہ جس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اسی کی مارکیٹ سے سامان بھی اسی کے خلاف خریدا جا رہا ہے، اسی کو فائدہ دیا جا رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات۔ اگر آپ کو آئی ہے یہ سمجھ تو برائے مہربانی کامنٹس کیجئے۔ تھینک یو۔